بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ معزز خواتین و حضرات، ناظرین کرام، سامعین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی نشست میں ایک بہت ہی خاص وظیفہ ربیع الثانی شریف کا میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں۔ بہت سارے روحانی عملیات کا یہ بادشاہ وظیفہ ہے۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے تیر بہدف وظیفہ ہے۔ بڑا خاص اور مجرب عمل ہے، عمل قرآنی ہے، اور قرآن مجید کا ایسا مضبوط عمل جس کے پورا ہونے میں کسی بھی قسم کا مثل رائی بھی کوئی شک و شبے کی گنجائش اس کے اندر نہیں ہے۔ بہت ہی قبولیت والا عمل مبارک، انتہائی مجرب عمل، جس کے بارے میں بڑے بڑے علماء و مشائخ نے لکھا ہے کہ یہ عمل، اس کے فوائد بے بہا ہیں، اس کی برکات بے بہا ہیں۔ اس عمل قرآنی کو 1000 مرتبہ، اس آیت مبارکہ کا 1000 مرتبہ ایمان اور یقین کے ساتھ ورد کیا جائے، اس کا وظیفہ کیا جائے، یہ عمل کیا جائے، اور پھر دعا مانگی جائے پروردگار عالم کی بارگاہ میں، تو اللہ سبحانہ و تعالی اس آیت مبارکہ کو پڑھ کر دعا مانگنے والے کی دعا کو رد نہیں فرماتا، بلکہ پروردگار عالم اپنی بارگاہ صمدیت میں اس کو قبول فرما لیتا ہے۔ اور مصائب کا جب ہجوم ہو، مشکلات کے انبار لگے ہوں، جب دکھوں اور غموں کے طوفان چل رہے ہوں، اس وقت اس کو پڑھنا انتہائی مجرب ہے، انتہائی مجرب ہے۔ یہ ایسا وظیفہ خاص ہے کہ جو شخص بھی اس کو ایمان اور یقین کے ساتھ پڑھے گا، کوئی میری بیٹی پڑھے، میری بہن پڑھے، میرے دوست بزرگ پڑھیں، نوجوان پڑھیں، علماء پڑھیں، مشائخ پڑھیں، اولیاء پڑھیں، صوفیاء پڑھیں، عابدین پڑھیں، زاہدین پڑھیں، ساجدین پڑھیں، شاکرین پڑھیں، جو بھی اس کو ایمان و یقین کے ساتھ اول و آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی اور اس کے بعد اس آیت مقدسہ کو ایمان و یقین کے ساتھ پڑھے گا، پروردگار عالم اس کو اس کے مقصد میں کامیابی عطا فرما دے گا۔ جس مقصد کے لیے بھی آپ اس کو پڑھیں گے، یہ مجرب ہے۔ اگر آپ اس آیت مبارکہ کو، یہ معروف آیت مقدسہ ہے، میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں اور سکرین پر بھی آپ اسے ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ اسے اگر کوئی فتنوں سے بچنے کے لیے، شر انگیزیوں سے محفوظ رہنے کے لیے، اور اپنے ظاہری باطنی دشمنوں کو ناکام و نامراد کرنے کے لیے، اور اپنی اور اپنے اہل خانہ کی، اپنے گھر والوں کی، اپنے بیوی بچوں کی حفاظت کے لیے کوئی بھی صاحب ایمان اس کو ایمان اور یقین کے ساتھ 341 مرتبہ پڑھ لیتا ہے روزانہ، اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی، تو اللہ رب العزت اس کی حفاظت بھی فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ اس کے بچوں کی حفاظت فرمائیں گے، اس کے اہل خانہ کی حفاظت فرمائیں گے،
اور اللہ سبحانہ و تعالی اس کو ہر طرح کے فتنوں سے، مصیبتوں سے، ظاہری باطنی دشمنوں کی سازشوں اور شر انگیزیوں سے اللہ سبحانہ و تعالی محفوظ فرما لیں گے۔ اور یہ صرف یاد رکھیے گا، جنات کی شرارتوں سے ہی نہیں، انسان کی شرارتوں سے ہی نہیں، بلکہ جمیع مخلوقات کی شر انگیزیوں سے بھی اللہ رب العزت اس کو محفوظ فرما لیں گے، جس طرح جن و انس اور درندے جو ہیں ان کے شر سے بھی، جانوروں کے شر سے بھی، اور حشرات الارض کے شر سے بھی اللہ سبحانہ و تعالی محفوظ فرما لیں گے۔ ایک بہت بڑے درویش اللہ والے ہیں، بڑے عبادت گزار ہیں، میں نے ان کو ایک وقت ہو گیا یہ عمل بتایا، عمل کرتے رہے، اللہ نے بڑی حفاظت فرمائی، بڑی حفاظت فرمائی۔ گزشتہ دنوں میں عمل چھوٹ گیا، کہنے لگے کہ میں دریائے راوی کے قریب گیا، دریائے راوی پر سے گزرا میں تو میرے دل میں آیا کوئی چیز وہاں سے اینٹ کوئی اٹھانی تھی، کوئی معاملہ تھا، کوئی مٹی اٹھانی تھی، وہاں سے ضرورت تھی، تو کہنے لگے وہاں سے اتر کے گئے ہیں تو مجھے سانپ نے ڈس لیا۔ یعنی جس عمل کو آپ نے اپنایا ہے، یہاں میں یہ بات کروں گا تو لمبی ہو جائے گی، جو عمل آپ زندگی میں پکڑ لیا ہے نا، اس کو قائم رکھیں، دائم رکھیں، مضبوط رکھیں، اور اگر آپ اس کو چھوڑ دیں گے عمل کو تو وہ فیض آپ سے دور چلا جائے گا۔ تو وہ حصار اس کا ختم ہوا، جس حصار میں وہ رہتے تھے تو سانپ نے ڈس لیا، اور لاکھوں روپے وہ بتا رہے تھے لگ گئے۔ تو کہتے جی پیر صاحب آپ کے ساتھ رابطہ نہ ہو سکا، میرے بچوں کو پتہ نہیں تھا کہ آپ کا نمبر ملائیں، اور اس طرح بس وہ ایسی ٹینشن میں پڑے، ایسی مصیبت میں پڑے کہ وہ ان کے پاؤں کی جو وینیں ہیں وہ کٹ گئیں، آپریٹ کر دیا گیا پاؤں کا، کیونکہ زہر پھیل گئی۔ تو کہتے جب تک آپ کا یہ عمل پڑھتے رہے تو بڑی بڑی معاملات میں، جنگلوں میں، فصلوں میں، کھیتوں میں، کھلیانوں میں، صحراؤں میں جاتے رہے، کچھ نہیں ہوا۔ لیکن بھئی جب آپ نے اس کو چھوڑ دیا تو پھر اس کا فیض بھی آپ کے ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ تو آپ یہ بتانا مقصود تھا کہ جانوروں کا، درندوں کا اور حشرات الارض کا بھی شر ہوتا ہے، اور اس کے شر سے بچھو کاٹ لیتا ہے، سانپ کاٹ لیتا ہے، اس طرح کی۔ تو اللہ رب العزت ان چیزوں سے محفوظ فرماتا ہے۔ 341 مرتبہ اگر کوئی پڑھنے کا معمول بنا لیتا ہے، ظاہری باطنی دشمنوں کے شر سے بچنے کے لیے، جن و انس کے شر سے بچنے کے لیے، اور دیگر مخلوقات کے شر سے بچنے کے لیے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو پڑھنے کا معمول بنا لیتا ہے، اللہ اس کی حفاظت فرماتے ہیں ان ساری چیزوں سے۔ اور اگر کوئی وسعت رزق چاہتا ہے، تنگ دستی کو ختم کرنا چاہتا ہے، رزق روزی میں فراوانی چاہتا ہے، نعمتوں میں برکت چاہتا ہے، یا قرض کی ادائیگی کرنا چاہتا ہے، تو وہ روزانہ 308 مرتبہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اس آیت مبارکہ کے یہ پوری آیت مبارکہ نہیں، چھوٹا سا ٹکڑا ہے، اور 2 لفظ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، بس 308 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لیں روزانہ۔ کسی بھی وقت، مکان اور زمان کی کوئی قید نہیں ہے، ٹائم کی قید نہیں ہے، کوئی ٹائم آپ مقرر کر لیں تو روزانہ 308 مرتبہ پڑھیں۔ اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں، اور پھر انشاءاللہ چند دن تک آپ پڑھیں اور دیکھیں اللہ رب العزت کی بارگاہ سے رزق میں برکتوں کا اور نعمتوں میں فراوانی کا اللہ کی طرف سے انعام کیسے ملتا ہے۔ اور پھر ادائیگی قرض کے لیے بھی غیب سے انتظامات اللہ تعالیٰ فرما دیتا ہے۔ اسی طرح کوئی آپ کا خاص اٹکا ہوا کام ہے، کوئی خاص معاملہ ہے، پریشانی ہے، تو اس کے لیے آپ 111 مرتبہ روزانہ پڑھیں حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ پہلی مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، اور پھر حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی۔ درود ابراہیمی آپ نے اس طرح سے پڑھنا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم
اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ 111 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لیں۔ جو کام توڑ نہیں چڑھتا نا، اللہ اس کام کو توڑ چڑھا دیں گے۔ اللہ پاک اس کام کو توڑ چڑھا دیں گے، وہ کام آپ کا پایہ تکمیل تک پہنچ جائے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر کسی کو پریشانیاں ہیں، غم ہیں، دکھ ہیں، مصائب ہیں، رنج و آلام ہیں، ہر طرف سے جان گھری ہوئی ہے مصیبتوں میں، پریشانیوں میں، تو پھر آپ 140 مرتبہ اس کو پڑھنے کا معمول بنا لیں۔ اول و آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی اور 140 مرتبہ اس عمل قرآنی کو پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ اس کی اجازت خاص کے لیے اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، فارورڈ کریں، اور کومنٹ کے اندر آپ حسبنا اللہ ونعم الوکیل لکھیں۔ اگر یہ نہیں لکھ سکتے تو آپ سبحان اللہ لکھ لیں، 1 مرتبہ سبحان اللہ لکھیں، اور اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، لائک کریں، اور اس ویڈیو کو دوسرے احباب تک ضرور پہنچائیں تاکہ کر بھلا ہو بھلا ہوتا ہے بھلے کا بھلا۔ اس مبارک مشن کے اندر آپ بھی ہمارا حصہ بن جائیں۔ پیر ابو نعمان رضوی سیفی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرتے رہا کریں اور کرواتے رہا کریں، صدقہ جاریہ کی نیت سے۔ انشاءاللہ والرحمن آپ کو خصوصی دعاؤں میں یاد رکھا جائے گا، لیکن خصوصی دعاؤں میں شامل ہونے کے لیے آپ نے کرنا کیا ہے؟ آپ اپنا نام، اپنے شہر کا نام، اپنے ملک کا نام اور اپنا مقصد لکھ کر کومنٹ میں بھیج دیں۔ انشاءاللہ آپ کو خصوصی دعاؤں میں شامل کر لیا جائے گا۔